الله الرحمن الرحيم حامدا لله عز وجل سبحانه وتعالى ومصليا ومسلما على رسول الله وعلى آله الكرام وصحبه العظام أجمعين. اما بعد، صدر مجلس نقیب ملت حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد نقیب الرحمن محمدی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اور صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن صاحب زید مجدہم وأطال اللہ عمرہ، اور حضرت علامہ ڈاکٹر پیر ابو الحسن محمد شاہ الازہری زید مجدہم، اور اس گلشن امام احمد رضا اور دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے بانی، محتمم، منتظم اور روح رواں حضرت علامہ پیر محمود حسین قادری چشتی زید مجدہم، اور اسٹیج پر رونق افروز تشریف فرما لائق صد احترامات و تکریمات حضرات اکابر اجلہ افاضل علماء کرام مشائخ اعظام خطباء اہل سنت اور اس ادارے کے معاونین، سرپرست حضرات، اس کے محبین اور میرے تمام شریک محفل دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کی مجلس کی مناسبت سے چند باتیں عرض کروں گا، آپ کے خون کو گرمانے کے لیے، آپ کو کے اندر جذبہ اور جوش پیدا کرنے کے لیے قبلہ صاحبزادہ صاحب نے ماشاءاللہ شاندار خطاب کیا۔ اب میرا سادہ سا خطاب ہوگا اور سادہ سے انداز میں چند باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ احاطہ جن کے نام سے موسوم ہے وہ ہمارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی مجدد میعت ماضیہ میعت حاضرہ آتیہ مستقبلہ مستمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موسوم ہے، اور کہتے ہیں نام ہی کافی ہے۔ جب نام آ گیا، مسلک بھی آ گیا،
دین بھی آ گیا، عقیدہ بھی آ گیا۔ وہ اس خطے کے مسلمانوں کی پہچان بن گئے، عنوان بن گئے، جان بن گئے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ان اداروں کی ضرورت کیوں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان اپنی صنعت، معیشت، تجارت، حرفت، زراعت، روزگار اور ملازمت کو چھوڑ چھاڑ کر کل وقتی دین کے لیے نکل کھڑے ہوں، کیونکہ یہ سارے شعبے بھی معاشرے کی ضرورت ہیں، فرض کفایہ ہیں۔ تو میرے رب کریم نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، تو پر ایسی منصوبہ بندی کیوں نہیں ہو جاتی کہ ہر گروہ، ہر قبیلے، ہر برادری، ہر قصبے، ہر علاقے، ہر ملک سے کچھ لوگ ایک گروہ چنیدہ، سلیکٹڈ، اپنے آپ کو فل ٹائم، کل وقتی دین کے لیے وقف کر کے میدان عمل میں نکل آئے۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اس لیے نہیں کہ قوال پیدا ہوں، نعت خواں پیدا ہوں، بے عمل اور بد عمل عامل پیدا ہوں، یہ تو خود رو چیز ہے۔ میرے رب نے فرمایا کہ دین کو کس کی ضرورت ہے؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، میرے رب نے فرمایا کہ میرے دین کو ہر دور میں تفقہ فی الدین، دین کے اسپیشلسٹ، دین کے ایکسپرٹ، ہمارے مفتی شیر علی خان صاحب بھی تشریف فرمائے، تو فقیہ کی ضرورت ہے دین کو۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّین، کہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقاہت کے لیے، ثقاہت کے لیے، مہارت کے لیے چن لیتا ہے۔ اس لیے رب کائنات نے بتایا کہ علماء کی ضرورت ہے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ جو پروڈکٹ چاہیے اس کی انڈسٹری لگانی پڑتی ہے۔ کپڑا چاہیے تو ٹیکسٹائل مل لگاؤ گے، لوہا چاہیے تو آئرن مل لگاؤ گے، پیٹرول چاہیے تو ریفائنری لگاؤ گے۔ تو اگر فقہا چاہیے، علماء چاہیے، صلحاء چاہیے، اتقیاء چاہیے، تو پھر آپ کو یہ دین کی فیکٹری لگانی پڑے گی، یہ مدارس قائم کرنے پڑیں گے، کیونکہ یہاں سے علماء پیدا ہوں گے، یہاں سے وہ گروہ، وہ طبقہ پیدا ہوگا جو پورے معاشرے کا فرض کفایہ ادا کرے گا۔ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ جب پلٹ کر عالم و فاضل بن کر اپنی قوم میں جائیں تو انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ جب دین کی بقا کے لیے، دین کی نصرت کے لیے،
دین کے ارتقاء کے لیے ان مدارس و جامعات کی ضرورت ہے، تو پھر ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے کہ ان مدارس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، ان کا معاون بنے، ان کا سرپرست بنے، ان اداروں کو چلائے، ان علماء کا مددگار بنے۔ یہ امت مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے تو 2 حلقے بنے ہوئے تھے، ایک ذکر و فکر کا اور ایک تعلیم و تعلم کا۔ آپ نے فرمایا کہ کلاہما لا خیر، دونوں ٹھیک ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن آپ اس حلقے میں جا کر بیٹھے کہ جو دین کی تعلیم و تعلم کا کام کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ تعلیم و تعلم اور ذکر و فکر یہ 2 متضاد چیزیں ہیں، یہ دونوں جمع ہو جاتی ہیں۔ لہذا ہمارے وہ مراکز رشد و ہدایت کہ جہاں پر ذکر و فکر بھی ہے، دین کی تعلیم اور تعلم بھی ہے، جیسے عیدگاہ شریف کے بزرگ یہاں موجود ہیں اور ہمارے بزرگ موجود ہیں، تو وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ ان کا اکرام، ان کا احترام، ان کی عقیدت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم سب کو ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اغدو عالما، تمہارے لیے پہلا آپشن، پہلی پرائرٹی یہ ہے کہ عالم بن جاؤ، او متعلما، یا پھر متعلم علم سیکھنے والا بن جاؤ، او مستمعا، یا ایسی مجالس منعقد کر کے علماء کے مواعظ کو سننے والے بن جاؤ، او محبا، یا ان سے پیار کرنے والے بن جاؤ، ولا تکن خامسا، کوئی 5واں آپشن آپ کے لیے نہیں ہے۔ یہ آپ کی اللہ کے رسول نے واضح طور پر بیان کیا ہے۔ یہ بھی کہ دین کا علم ہم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کریں۔ یاد رکھنا، کسی کام کا ظاہراً صحیح ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو نیت کار فرما ہے اس کا بھی درست ہونا ضروری ہے۔ فرمایا کہ من تعلم علما یبتغى به وجه اللہ لعرض من الدنیا لم یرح رائحة الجنہ، جو دین کا وہ علم حاصل کرے گا کہ جسے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے، وہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے حاصل کرے گا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ فرمایا کہ من طلب العلم لیجاری بہ العلماء، جو علم دین اس لیے حاصل کرے گا کہ علماء سے مناظرہ کرے، اس کی شہرت کے ڈنکے بج جائیں، اور لیماری بہ السفہاء، یا بے وقوفوں کو کٹ حجتیوں میں مصروف رکھے، اور لیصرف وجوہ الناس الیہ، یا لوگوں کے رخ عقیدت کو اپنی جانب پھیرے، تو ادخلہ اللہ النار، یہ علم اسے جہنم میں لے جائے گا۔ تو علم صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے پیارے مصطفیٰ کی رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے، اور گھبرانا نہیں چاہیے کہ اگر ہم رضا الہی اور رضا مصطفیٰ کو اپنا مقصود بنائیں گے تو دنیا نہیں ملے گی، دنیا آپ کے پیچھے چلے گی۔ ان بزرگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں نا،
اور میں یہ بھی علماء سے کہتا ہوں، آج کل یہ بیماری ہو گئی ہے کہ اس مجلس میں آؤ تو اس کی مرضی کا مال پھینک دو، دوسری میں جاؤ تو اس کی مرضی کا مال پھینک دو۔ اس کو نظریہ عقیدہ نہیں کہتے، یہ تو دینکم دینارکم۔ اس لیے باطل کے کئی چہرے ہو سکتے ہیں، حق کا ایک ہی چہرہ ہوتا ہے۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میان ہے، حق و باطل نہ کر قبول۔ اس لیے دین مارکیٹنگ کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ میں بہاولپور یونیورسٹی میں گیا، انہوں نے اس ڈویژن کے خطباء کی تربیت کے لیے بلایا تھا، تو میں نے ان خطباء اور علماء سے کہا کہ میں نے ایک مارکیٹنگ ایکسپرٹ سے پوچھا کہ آپ جو پروڈکٹ لانچ کرتے ہو مارکیٹ میں تو آپ کی سائنس کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آڈیو ویژول اشتہارات بناتے ہیں، سائنس یہ ہوتی ہے کہ جو اس اشتہار کو سنے، جس کی نظر پڑے، وہ یہ سمجھے کہ اس کو خریدنا میرے مفاد میں ہے، اگر میں نہیں خریدوں گا تو خسارے میں رہ جاؤں گا۔ تو میں نے کہا کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور دین کی مارکیٹنگ کے لیے پیش کیا، تو پھر اگر ہمارے دامن پر داغ ہوگا، دھبا ہوگا، ہمارے کردار میں جھول ہوگا، تو وہ کہیں گے کہ یہ جو پیغام دے رہے ہیں یہ ایسی پروڈکٹ بناتا ہوگا جیسے یہ خود ہیں۔ تو اس لیے علماء کی ناموس کے ساتھ دین کی ناموس وابستہ ہے، علماء کے وقار کے ساتھ دین کا وقار وابستہ ہے۔ علماء دین کا چہرہ ہیں، دین کی پہچان ہے، دین کا عنوان ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجلس میں جاتے ہیں، ہمارے یہاں تو نماز پڑھتے ہیں تو کروڑ پتی بھی ہوتے ہیں، لکھ پتی بھی ہوتے ہیں، آپ کا ہاتھ چومتے ہیں۔ کیا کوئی آپ حسین عالم ہیں اس لیے آپ کا ہاتھ چومتے ہیں؟ وہ ہمیں نہیں چومتے، عظمت دین کو چومتے ہیں۔ تو جو دین ہمیں یہ عزت دے، یہ وقار دے، تو ہمیں اس دین کے ساتھ وفا کرنی چاہیے۔ ہمارے علامہ صاحب نے یہ امام محمد رضا کے مشن کا مرکز بنایا ہے۔ آپ کے وصال کو 104 سال ہو گئے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں 12 نکاتی ایجنڈا منشور دین کے ارتقاء کا، مسلک کے ارتقاء کا پیش کیا۔ تو پہلا فرمایا کہ علماء کا اتفاق، کیونکہ اگر مشن ایک ہے، مقصد ایک ہے، دھوکہ نہیں ہے، اخلاص ہے، کھوٹ نہیں ہے، تو ایک مشن کے علمبرداروں کو تو یکجا ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ وہ یہاں مفقود، تو 110 سال پہلے مفقود تھا تو آج موجود ہے۔ پھر فرمایا کہ عمراء کا انفاق لوجہ الخلاق، کہ عمراء خرچ کریں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا۔ تنفق یمینہ ما لا تعلم شمالہ، کیوں؟ کہ اس نے صلہ تو وہاں جا کر لینا ہے، خالق کی رضا کے لیے۔
وہ فرماتے ہیں جب میں اہل سنت کے حالات کو دیکھتا ہوں، مرا سوزیست اندر دل، اگر گویم زباں سوزد. اہل سنت کے حالات کو دیکھ کر دل میں ایسے شعلے بلند ہوتے ہیں جذبات کے، زبان پر لاؤں تو زبان جل جائے. اگر دم درکشم ترسم کے مغز استخوان سوزد، اگر سانس کو روکتا ہوں، جذبات کو زبان پر نہیں لاتا، تو خدشہ ہے کہ اس کی تپش سے ہڈیاں تو کیا ان کا گودا تک جل جائے گا. وہ جو اردو شاعر نے کہا، اگر سچ کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر چپ رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے. آج سچ بولنا مشکل ہو گیا، پورا سچ بولنا تو بہت مشکل ہو گیا. ہر ایک کا اپنا اپنا سچ ہے. اس لیے صرف حب رسول کے اشعار پڑھنے سے، خطاب کرنے سے بات نہیں ہوگی کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ کہا جائے کہ تاریخ پارٹی کوئی بھی ہو، ہمیں کسی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جس کی مرضی جسے لیڈر بنائے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ تاریخ کے خوش نصیب والدین حضرت عبداللہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہما تھے، اور اس کے 1450 سال بعد انہوں نے ایک صاحب کے والدین کا نام لیا. پھر فرمایا کہ تاریخ کا خوش نصیب فرزند تاجدار کائنات تھے، اور اس کے بعد پوری بیچ میں تاریخ ختم. امہات المومنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء کاملین، سب ختم. پھر خان صاحب. اب جب ہم نے گرفت کی، کہا وہ تو بچہ تھا. ہم نے کہا بچہ نہیں، بچے کے منہ میں یہ الفاظ کس نے ڈالے؟ اس کو لاؤ سامنے. اور جو یہ سن کر تالیاں بجا رہے تھے، دنیا نے دیکھا، وہ جواب دے ہیں. تو پارٹیاں رکھو. نور جہاں پورے ہندوستان کے بادشاہ جہانگیر کی بیوی تھی. ایک مرحلے پر نور جہاں نے کہا، تو مرا دل نہ دادئی، جہانگیر تو نے مجھے دل نہیں دیا تھا. اس نے کہا کہ دل دادم ایمان دادم، دل دیا تھا ایمان نہیں دیا. تو آپ نے مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ قبر میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ حشر میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ تاجدار کائنات کے سامنے پیش ہونا ہے کہ نہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے کہ نہیں؟ تو دین کا سودا نہ کرو، ایمان کا سودا نہ کرو. یہ دن تو گزر جائیں گے. آگے آنے والا جو دور ہے وہ مشکل ہے. اس لیے ان مدارس کی ضرورت ہے کہ جہاں حق پڑھایا جاتا ہے، حق بتایا جاتا ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پر حق کہا جاتا ہے. کورونا کے زمانے میں حرمین طیبین سمیت پوری دنیا کی مسجدیں بند ہو گئی. ہمارے صدر وزیر اعظم نے بلایا، وزیر مد میمور فلاں یہ سعودیہ سے فتویٰ آ گیا، ازہر سے آ گیا، شام سے آ گیا، بغداد سے آ گیا، مسجدیں بند کرو. ہمارے بھی کچھ لوگوں نے ساتھ دیا. ہم نے کہا کہ وہ فتوے ریاست کی غلامی میں ہیں.
پاکستان میں پاکستان کا فتویٰ چلے گا جو مصطفیٰ کی غلامی میں ہے. یہاں کی مسند تدریس، مصلی امامت، ممبر خطابت اور مسند خطابت یہ ریاست کی غلامی میں نہیں ہے، یہ تاجدار مدنی کی غلامی میں ہے. اس لیے کلمہ حق کہنا ہوگا اور دین کے ساتھ کھڑے رہو گے تو دین آپ کو گرنے نہیں دے گا. یہ سارے نوجوان علماء کو میرا مشورہ ہے، میرا پیغام ہے کہ دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، دین سے وفا کرو. دین کے ساتھ ٹانگوں سے معذور بھی کھڑا ہو جائے تو توانا ٹانگوں پر چلنے والے لاکھوں اس پر قربان ہو جائیں. اس لیے میرا تمام مسلمانوں کو دو ٹوک پیغام ہے، واضح پیغام ہے کہ اس وقت جو دین کے تقاضے ہیں ان کو سمجھو، دین پر پہرا دو. یہاں اسلام آباد میں میریٹ میں ایک کانفرنس تھی، ایک این جی او کی بیگم نے کہا کہ مولویوں کو کسی نے اسلام کا ٹھیکہ نہیں دیا، قرآن کو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، ہر ایک سمجھ سکتا ہے اسلام کو. تو آخر میں میری باری آئی تو میں نے کہا بی بی آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے کہ مولوی ٹھیکیدار ہوتے ہیں، ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں دین کے، ہم نے کبھی نہیں کہا، لیکن آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم دین کے چوکیدار ہیں. اور چوکیدار کی ڈیوٹی ہے کہ جب کوئی عمارت میں نقب لگائے تو اس بازو کو توڑ دے، اس ہاتھ کی شوکت کو توڑ دے، کیونکہ تمہیں اللہ پاک نے نگہبان بنایا ہے، اس دین کا چوکیدار بنایا ہے. تو اس لیے ہم نے دین کی چوکیداری کا فریضہ انجام دینا ہے. اسی کا کھاتے ہیں، اسی کا پہنتے ہیں، یہی ہمیں کام آئے گا دنیا میں اور آخرت میں. دوسرا میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم حج کر کے بھی آتے ہیں، عمرے کر کے بھی آتے ہیں، رمضان بھی گزار دیتے ہیں، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی. عربی میں کہتے ہیں الان کما کان، جیسے اس سے پہلے تھے ایسے اب ہیں. جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من حج حجا مبرورا رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے مقبول حج کیا وہ بیت اللہ سے جب پلٹ کے آئے گا تو گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا جیسے اس دن پاک تھا جب ماں کے بطن سے پیدا ہوا تھا. اور قرآن میں ہے اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہ پہچان تو اللہ نے قرآن میں بتا دی ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اگر تم نماز پڑھ کر بے حیائی اور برائی سے رک گئے ہو تمہاری نماز قبول ہوگی. اور اگر تمہارے لچھن وہی ہیں، کرتوت وہی ہیں، تو تم نے ایک رسمی عبادت ادا کر دی. اسی لیے اس قوم نے ہر چیز ٹھیکے پہ دے دی ہے. توبہ جو ہے اس کا ٹھیکہ بھی نعت خوان کو دے دیا.
اسٹیج پہ بٹھا دو، اسٹوڈیوز میں بٹھا دو کہ میری توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو۔ اگر بیگمات ہیں تو سر پہ دوپٹہ رکھ لیں گی، پوری قوم کی توبہ ہو جائے گی۔ ارے بابا یہ توبہ کہاں سے آ گئی؟ توبہ اوپر سے نہیں ٹھونسی جاتی، اندر سے جنریٹ ہوتی ہے، اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ توبہ ناتھاں کو ٹھیکے پر نہیں دی جاتی۔ توبہ کے لیے تو دل ہل جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ پہلا توبہ کے 6 سٹیج ہیں۔ پہلا اعتراف گناہ، تو ہمارے عدالتی زبان میں کنفیشن کہتے ہیں، کہ اپنے دماغ میں اپنی زندگی کی فلم چلائے اور دیکھے کہ کیا کیا کرتوت کیے ہیں، پھر ایک ایک کا اعتراف کرے۔ تو میرے آقا نے فرمایا من طرف ذنبہ ثم تاب تاب اللہ علیہ، جس نے اپنے گناہ کا اپنے رب کے حضور اعتراف کیا پھر توبہ کی، اس کی توبہ اللہ قبول فرمائے۔ تو گناہ کا تو اعتراف بھی نہیں کیا۔ توبہ کے معنی پلٹ آنے کے ہیں، رجوع کرنے کے ہیں، شرک سے توحید کی طرف، کفر سے اسلام کی طرف، نفاق سے ایمان کی طرف، فسق و فجور سے صالحیت کی طرف۔ اس سفر کا نام توبہ ہے۔ اعتراف گناہ کے بعد اپنے رب کے حضور شرمندہ ہو کہ میں تیرا بندہ ہو کر تیری نافرمانی کرتا رہا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا الندم والتوبہ، اللہ کے حضور شرمندہ ہونا یہ توبہ ہے۔ اس کے بعد معافی مانگنا۔ آج کل ایک اور ڈرامہ ہے، جب لیڈر ٹائپ کے لوگ سارے جو منہ میں آتا ہے بکتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ میری بات سے کسی کی دلاداری ہوئی ہو تو معذرت پیش کرتا ہوں۔ معذرت نہیں، معذرت تو کہتے ہیں عذر پیش کرنا، جسٹیفائی کرنا۔ جب غزوہ تبوک میں 80 سے کے لگ بھگ لوگ نہیں شریک ہوئے تھے، تو حضور جب مدینہ منورہ کے قریب آئے تو رب نے فرمایا کہ یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جو نہیں آئے تھے جہاد میں، جب آپ جائیں گے تو عذر پیش کریں گے، بیوی بیمار تھی، بچے بیمار تھے، کھیتوں کی طرف چلا گیا تھا، فلاں تجارت کے لیے چلا گیا تھا۔ فرمایا قل لا تعتذروا، آپ بتا دیں یہ عذر نہیں چلیں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے تمہارے اندر کی بات ہمیں بتا دی ہے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، تو عذر نہیں ہے، معافی۔ معافی غیر مشروط ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اعتراف گناہ، ندامت، معافی، اور پھر تلافی بھی ہے، کمپنسیشن۔ نمازیں قضا کی ہیں تو پڑھو، روزے قضا کیے ہیں تو رکھو، زکوٰۃ برسوں کی نہیں دی تو دو، حج ادا نہیں کیا تو کرو، کسی کا حق مارا ہے تو لوٹا دو، تلافی کرو گے۔ زبانی لپ سروس نہیں چلے گی۔ پھر فرمایا کہ اللہ سے پیمان وفا باندھو کہ اب تیرا بندہ بن کے رہوں گا، اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور اس پیمانے وفا پر بھی قائم رہنا بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ سے توفیق بھی مانگو کہ یا اللہ میں عاجز ہو کر تجھ سے جو پیمانے وفا باندھ رہا ہوں، اس پر مجھے قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ وہ توبہ ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ والذین لا یدعون اللہ مع اللہ یدعون مع اللہ الہا آخر،
کہ میرے محبوب بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، قتل ناحق نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا وہ گناہ سے دوچار ہوگا اور اس کا عذاب ڈبل ٹرپل ملٹیپل 10 گنا 20 گنا 100 گنا بڑھتا جاتا رہے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اس میں ذلیل و رسوا ہو کر ہمیشہ رہے گا. إِلَّا مَن تَابَ، مگر جو سچی توبہ کر لے، وَآمَنَ، اور ایمان لے آئے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اس پر کاربند رہے، تو گناہوں کا معاف کرنا تو معمولی بات ہے. اللہ فرمائے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا. اس لیے امام اہل سنت نے فرمایا کہ لفظ توبہ نہ ضروری نہ کافی، یعنی اگر اس روحانی عمل سے جو اندر سے جنریٹ ہوتا ہے اس سے آپ گزرے ہیں تو توبہ کا لفظ بھی زبان پر نہ لائیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر اس روحانی عمل سے نہیں گزرے تو صبح سے لے کر شام تک توبہ توبہ کرتے رہے، نعت خوانوں کو بھی بٹھا دیں، وہ کافی نہیں ہے. اس لیے ان مجالس میں آنے کے بعد ہمارے اندر کوئی تبدیلی تو آنی چاہیے نا. اگر ہم وہی کرتوت جو پہلے ہیں وہ جاری رکھیں تو ہم نے کیا حاصل کیا؟ اسی اللہ نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، کہ اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمانا اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھا ہے جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں. ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی جیسے احساس ہوتا ہے توبہ کر لیتے ہیں. فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان کی توبہ کو اللہ قبول فرماتا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، ان کی توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہیں لیا. يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب موت سر پہ آ کھڑی ہو، کچھ غیبی نشانیاں نظر آئیں، قال انی تبت الآن، کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اب دروازہ بند ہو گیا. اس لیے کوئی خان اعظم تو دور کی بات ہے، میرے آقا کی مجلس برپا تھی، ایک شخص کا گزر ہوا، آپ نے صحابہ سے پوچھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا آرڈینری آدمی ہے، معمولی سا بندہ ہے. ان قال لا یسمع، اگر کوئی بات کہے تو توجہ سے سنی نہ جائے. وَإِنْ خَطَبَ لَا يُنْكَحْ، اگر نکاح کا پیغام دے تو قبول نہ کیا جائے. کچھ دیر کے بعد ایک اور بندے کا گزر ہوا، میرے آقا نے فرمایا کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نے کہا کہ یہ بڑا ریسپیکٹیبل آنریبل معزز آدمی ہے. ان قال یسمع، کوئی بات کرے تو توجہ سے سنی جائے. وَإِنْ خَطَبَ يُنْكَحْ، کسی کے ہاں نکاح کا پیغام دے تو فوراً قبول کر لیا جائے. میرے آقا نے فرمایا کہ تھوڑی دیر پہلے جو تمہاری نظر میں معمولی سا سادہ سا بندہ گزرا تھا، اس بعد والے سے اللہ کی زمین بھر جائے اس فقیر کے برابر نہیں ہو سکتا. خاک سارانے جہاں را بہ قارت منگر، تو چی خبر کے دنی گرد سوار بادشاہ. اس لیے میں نے حضرات کی مجلس میں پرسوں بھی عرض کیا تھا کہ اسلام کیا ہے؟ پہلے ہے تخلیہ، کہ اگر آپ نے رنگ چڑھانا ہے، اگر آپ نے دیوار پہ رنگ کیا ہے اور رنگ بدلنا ہے، اسی کے اوپر کوٹ پھیر دو گے تو چند دنوں میں پوپڑی بن کے گر جائے گا.
پہلے اسکریچ کرو گے، کھرچو گے، بٹی مارو گے، چکنا بناؤ گے، پھر نیا رنگ چڑھانا چاہو گے تو چڑھ جائے گا۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، تو اگر اپنے قلب پر قلب اور لوہے دماغ پر اللہ اور اس کے رسول کا رنگ چڑھانا ہے تو پہلے جو گناہوں کے داغ دھبے ہیں ان کو کھرچ کر صاف تو کرو، تخلیہ کرو، پھر تحلیہ کرو، مزین کرو اسے، پھر تجلیہ کرو، اس کو جلا بخشو، پھر تصفیہ کرو، اس میں مزید صفائی پیدا کرو، پھر تزکیہ کرو، اس کو مزکہ کر دو، پھر عرفان آئے گا، پھر احسان آئے گا، پھر اللہ کا رنگ چڑھ جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ گناہوں کی پوٹلی بھی سر پہ اٹھائے چلے جائیں اور ساتھ نیکیاں بھی سمیٹتے چلے جائیں، دونوں سودے ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان اداروں کے ساتھ جڑیں۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، مجھے کبھی باہر سے ٹیلی فون کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو 4 بیٹے دیے ہیں تو ایک بیٹا اللہ کے دین کو لوٹا دو۔ پہلا کام تو یہ ہے۔ اگر 4 بیٹے دیے ہیں تو ایک بیٹا اچھا امتی بننے کے لیے اللہ کے حبیب کو لوٹا دو، ان مدارس میں لاؤ۔ اگر نہیں دیے تو جن ماؤں نے اپنی گود میں یہ بچے پال کر اپنے دین کے لیے دیے ہیں، ان کو گود لے لو، ان کے سرپرست بن جاؤ۔ مجھے کہتے ہیں عالم بننے کے لیے، میں کہتا ہوں 10,000 روپے مانا چاہیے۔ ہم بظاہر بھی رہتے ہیں مفتی بننے کے لیے، حافظ بننے کے لیے بھی آج کل 7,000 چاہیے۔ یہ جو آپ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے اداروں پر مہنگائی کا اثر کوئی نہیں ہے؟ یہاں گیس کے بل نہیں آتے، یہاں بجلی کے بل نہیں آتے، یہاں ضرورت کی چیزیں نہیں ہوتی، یہاں کام کرنے والے جو تعلیم دینے والے ہیں ان کا پیٹ نہیں، ان کے بچے نہیں ہیں۔ لیکن اس مجذوب قوم کا حال یہ ہے کہ ایک رات میں آرٹسٹ ناخواں کو پنجاب میں نے سنا ہے کہ لاکھ روپے دے دیتے ہیں، اور جو پورا مہینہ مسند پہ بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تفسیر بیان کرے، اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرے، اس کو آپ سال میں اتنا نہ دیں۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ عشق رسول ہے، یہ محبت دین الہی ہے۔ تو اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے ان مدارس میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے گارجین بن جاؤ، سرپرست بن جاؤ۔ جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے وہ 10 کی سرپرستی لے، 20 کی لے، کم دیا ہے 5 کی لے، کم از کم 1 کی تو لے لے۔ میں حاصل پور میں گیا، مدرسے کا پروگرام تھا، تو محترم صاحب نے بتایا کہ طلباء بہت آ رہے ہیں، سردیوں کے دن تھے لیکن رضائیاں نہیں ہمارے پاس۔ ایسا ہی بڑا مجمع تھا، میں نے کہا ان کو ڈوب مرنا چاہیے۔ ہر ایک کی جیب میں 2 موبائل رکھے ہوں گے، اس کے لیے پیسے ہیں، اور تمہارے گھر میں اگر 6 آدمی ہیں، 6 کے لیے رضائی ہے تو ایک 7ویں لے کر مدرسے کے ایک طالب علم کو دے دو۔ اپنی 6 بچوں کے جوڑے لیتے ہو تو 7واں اللہ کے رسول کے مہمان کے لیے لے لو۔ نجدیو کلمہ پڑھانے کبھی احسان گیا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا تو جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو ان کے مہمان یہاں بیٹھے ہیں، ان کی سرپرستی کرو،
مگر آپ کا حال تو یہ ہے کہ لنگر کے بغیر آپ جلسوں میں نہیں آتے. جب تک پلاؤ نہ ہو، قورمے کی دیگیں نہ ہوں. میں ایک مرتبہ ایک اور صاحب کے جلسے میں گیا، سارے کھاتے پیتے لوگ، گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی تھی کئی کلومیٹر. گفتگو ختم ہوئی، نہ پلاؤ، نہ قورمہ، نہ شربتیں. سارے اٹھے، اپنی اپنی گاڑیوں پہ بیٹھے چل دیے. تو جو طبقہ دین کے لیے 2 گھنٹے پلاؤ اور قورمے کے بغیر نہ قربان کر سکے، یہ دین کے لیے گلے کٹائیں گے اور کیا قربانی دیں گے آپ؟ اس لیے یہاں سے یہ عزم کر کے اٹھو، جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے کہ وہ اللہ کے دین کے ان مہمانوں کے مشفق بن جائیں، مربی بن جائیں، سرپرست بن جائیں، ان کا بوجھ بھی اٹھائیں، ان کے اساتذہ کا بوجھ بھی اٹھائیں، اور اتنا دیں کہ وہ صبح سے لے کر شام تک دل لگی سے کام کریں. انہیں معاش کی فکر نہ ہو کہ گھر جاؤں گا تو بیوی آگے سے مطالبات کی فہرست لیے کھڑی ہوگی. اس لیے ہمارے ملک میں جو دین باقی ہے اور یہ صورتیں باقی ہیں، یہ اہل دل کی قربانیوں سے باقی ہیں، یہ کچھ دیندار لوگوں سے کی محبتوں سے باقی ہیں. ورنہ ازہر میں، قاہرہ میں، شام میں، بغداد میں کوئی کلین شیو بھی خطبہ بیٹھ کے دے دے گا، لوگ قبول کر لیں گے. ترکی میں، کیا یہاں پاکستان کی دیہات میں کوئی قبول کرے گا؟ بولو. تو یہ رسوخ، یہ تسلب، دین میں پختگی، یہ ان مدارس کی وجہ سے ہے، ان علماء کی وجہ سے ہے، ان بزرگوں کی وجہ سے ہے. اس لیے دین کو بچانا ہے تو ان اکابر علماء، بزرگوں اور جو صحیح پیران طریقت ہیں ان کے ساتھ وابستہ ہو کر رہو، ان کے ساتھ جڑ کر رہو، تاکہ آپ کا دین بھی محفوظ رہے، آپ کے آنے والی نسلوں کا دین بھی محفوظ رہے. ورنہ یہ جو سوشل میڈیا ہے، اسمارٹ موبائل ہے، نیٹ ہے، لیپ ٹاپ ہے، یہ شیطان کے جال ہیں. اگر آپ اپنی بیٹی کو، نوجوان بیٹے کو دیں گے اور وہ خلوت میں بیٹھا ہوگا اور انگلی گھمائے گا، تو مجھے بتاؤ کہ جوان جذبات کو اشتعال نہیں آئے گا؟ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اگر آپ نے اسمارٹ موبائل یا لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ دینا ہے تو ان سے کہو کہ کامن روم میں بیٹھ کر استعمال کرو. کہ یہاں دیکھا تھا کہ بڑے لوگوں کی بچیاں جا کے ناچتی تھیں، پھر اگلوں نے ذبح کر دیا. تو جب ہم متوجہ کرتے ہیں، وہ شاعر نے کہا تھا کہ مگس کو باغ میں گھسنے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. کہ اگر تمہارے پھولوں کے باغ میں شہد کی مکھی آئے گی، رس چوسے گی، جا کر اپنے چھتے میں شہد اگلے گی، اور پھر اس شہد نکالنے کے بعد جو موم پیچھے رہ جائے گا اس کو لوگ شمع کی صورت میں جلائیں گے اور پھر پروانے اس کے گرد گرد ٹمٹمائیں گے اور پھر مر جائیں گے، جل جائیں گے. تو یہ بتایا کہ برائی کے راستوں کو بند کر دو، سوراخوں کو بند کر دو، اپنی اور اپنی اولاد کے دین، ایمان، عقیدے اور اعمال کی حفاظت کرو. وما علیہ الا البلاغ المبین، کیونکہ دستار بندی بھی ہے اور پھر